تھانوی صاحب جگہ جگہ کہتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں. کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ میری کتاب مزارات و تبرکات لے کے آنا. جگہ جگہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ عالم ہوئے ہیں کہ اس وقت ہندوستان پاکستان جس کو آپ بر صغیر یا بر عظیم کہتے ہیں، جتنے علماء بنتے ہیں اکثر کی سند میں ان کا نام آتا ہے. اکثر کی سند میں ان کا نام آتا ہے. اتنے بڑے عالم تھے وہ. دہلی میں ان کا مزار ہے. جہاں مزار ہے وہاں پر قبضہ بھی انہی لوگوں نے کیا ہوا. مہندیاں علاقے کا نام ہے، مدرسے کا نام رحیمیاں، وہاں ان کی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں اور مجاور بن کے یہی بیٹھے ہوئے. وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے ملفوظات لکھتے ہیں. کتاب کا نام ہے انفاس العارفین. اصل کتاب فارسی میں ہے، انڈیا کی مطبع مشتبائی کی چھپی ہوئی. اردو میں ترجمہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے. اور میں آپ کو بتا چکا تھانوی صاحب خود کو کیا کہتے ہیں، ولی اللہ ہی، کہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کا پیروکار ہوں. جگہ جگہ لکھتے، انہوں نے کہیں بھی چھوڑا نہیں. جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں. میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا ہے. وہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے. دہلی میں سب سے بڑی بارگاہ حضرت قطب صاحب کی ہے. آپ نے دہلی میں قطب مینار کا نام سنا ہوگا. اس قطب مینار کے پڑوس میں ایک مہرولی نام کا علاقہ ہے، وہاں حضرت سیدنا قطب صاحب کا مزار ہے. حضرت قطب صاحب ہوئے ہیں 700 برس پہلے، اور شاہ ولی اللہ اور ان کے یہ والد یہ 200 سال کی بات ہے. درمیان میں کتنا فرق آ گیا؟ 500 سال سے زیادہ کا فرق آ گیا. حضرت قطب صاحب کے مزار پر گئے. شاہ ولی اللہ کے والد عمر زیادہ تھی، جس کو آپ بڑھاپا کہتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت قطب صاحب نے میرے والد کو خوشخبری دی کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا. 500-600 سال پہلے وفات پا جانے والے بزرگ مزار پر آئے ہوئے شخص کو بتا رہے ہیں کہ تیرے ہاں، آواز آئے نا. اور قرآن میں 5 علوم کا بیان جو میں نے آپ کو شروع میں سنایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ صاحب مزار کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر رکھنا، میرے نام پر اس کا نام اونچی. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ میں تو ہو گیا ہوں بوڑھا، تو شاید میرے پوتا ہوگا. تو پوتا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، تو ان کی مراد ہوگی پوتا. تو کہتے ہیں حضرت صاحب مزار کو میرے دل کا حال بھی معلوم ہو گیا.
انہوں نے کہا پوتا نہیں، تیرا اپنا بیٹا ہوگا۔ حضور کے غلام جن کو وفات پائے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے وہ جانتے ہیں، تم نبی کے علم میں شبہ کرتے ہو؟ تمہارے بڑے نے لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حالانکہ والد صاحب بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پھر شادی کا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے نکاح کیا، تو نکاح سے میں پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں پیدا ہوا تو میرا نام شاہ ولی اللہ رکھ دیا، بعد میں وہ بات یاد آئی تو میرا نام قطب الدین احمد رکھا گیا۔ ان کے اپنے گھر کی گواہی سنا رہا ہوں، صرف ایک سنائی ہے نا۔ اب وہ اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہنے والے لگائیں فتویٰ، قطب صاحب پر بھی لگائیں، شاہ ولی اللہ پہ بھی لگائیں۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا خود تھانوی نے جگہ جگہ لکھا ہے میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، واقعہ میں نے پورا آپ کو سنایا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ علم نبی میں شبہ کر رہے ہو، اپنے بڑوں کے لیے علم ثابت کر رہے ہو، تو تم نے خود یہ بتا دیا کہ تمہیں نبی سے کوئی چڑ ہے، تو جو نبی سے چڑھتا ہے پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا۔ میں نے آپ کو یہ بات ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سنائی تھی، اور جن کے ساتھ یہ بات بیتی تھی وہ یہاں آپ کے سامنے آ کر اس مسجد میں جمعہ پڑھ کے گئے۔ وہ 2 مرتبہ یہاں پاکستان آ چکے ہیں۔ ری یونین فرانس کا ایک جزیرہ بڑا مشہور ہے، اس کو ری یونین کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کو سنائی تھی، میں پھر سنا رہا ہوں۔ یہ بات ہے 1990 کی۔ کب کی؟ میں وہاں گیا، بلایا تھا مجھے حاجی ابراہیم عیسیٰ ان کا نام، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں انہوں نے مجھے بتایا عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان ملا کر ٹوٹل 2500 کے قریب مسلمان کہلانے والے رہتے ہیں، ٹوٹل علاقے میں پھیلے ہوئے ادھر ادھر جتنے بھی۔ وہ بولتے ہیں فرینچ، فرانسیسی زبان، ان کو انگریزی نہیں آتی، مجھے پوری فرانسیسی نہیں آتی۔ تو میں نے تقریر کی اردو میں، وہاں کے ایک صاحب اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کرتے رہے۔ جلسہ ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہے میں رات میں جاگتا ہوں، صبح سوتا ہوں۔ اگلے دن کہیں اور جانا تھا، پروگرام بھی تھا، حاجی صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا سو رہا تھا۔ وہ صبح کے 9 ساڑھے 9 کا ٹائم ہوگا، اٹھنا تھا میں نے دیر سے، حاجی صاحب نے مجھے اٹھایا۔ کیا بات ہے حاجی صاحب، ابھی تو ٹائم ہے، آپ نے اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا؟ کہنے لگے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا ان کو آپ بتا دیتے کہ ابھی سو رہے ہیں، بعد میں ملاقات ہوگی۔ کہنے لگے نہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں۔ میں نیند ٹوٹی، میں نے آگے سفر کرنا ہے، میں نے تقریر کرنی ہے، گلا خشک ہو، آواز نہیں چلتی ہے، نیند نہ ہو تو گلے پہ اثر پڑتا ہے۔ بڑا مجھے غصہ چڑھا۔ حاجی صاحب کہنے لگے ذرا آؤ نیچے، وہ مل لو ان سے۔ بہت اچھا۔ اب دوسرے کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ دوسرے آئے، میں نہیں آؤں تو اور پتہ نہیں کیا بات بنائے، میں آ گیا۔ غصہ مجھے چڑھا ہوا تھا۔ 5-6 لوگ تھے، وہ ادھر حاجی صاحب، ان کے ساتھ 2-4 اور تھے، 5-6 ہم سمجھ لو، 5-6 وہ، ٹوٹل ایگزیکٹ تعداد کے 10 تھی یا 11 تھی یا 12، وہ میں نہیں بتا رہا۔ آنے والوں نے کہا رات ہم نے آپ کی تقریر سنی۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔
کہنے لگے آپ نے تقریر میں ثابت کیا کہ اہل سنت ہی سچے ہیں، اور اہل سنت آپ لوگ ہمیں نہیں مانتے، یعنی ہمیں اہل سنت نہیں سمجھتے، تو ہم اگر غلط ہیں تو ہمارے ساتھ پھر یہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ان کے پاس ایک سائیکلو اسٹائل، اس زمانے میں یہ فوٹو اسٹیٹ مشینیں اس طرح عام نہیں تھی، سائیکلو اسٹائل ایک کاغذ انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ 1990 کا واقعہ، اس سے 2 سال پہلے۔ کون سے سن کا واقعہ ہو گیا؟ 1988 کا، 88 کا۔ وہ کہنے لگے ہم لوگ یہاں ری یونین سے مصر گئے، ایجپٹ، مصر ملک ہے، وہاں گئے، قاہرہ شہر میں ایک مسجد میں پہنچے۔ جاتے مسلمانوں کے پاس ہے تبلیغ کے لیے، کافروں کے پاس اونچی نہیں جاتے، اور تبلیغ کرنی ہے تو جا کے کافروں کو کرو، سنیوں کو آ کے خراب کرنے کے لیے اس کا نام تبلیغ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہاں مسجد میں گئے، سارا دن گزارا۔ عشاء کے بعد جو متولی تھا، کیئر ٹیکر، مسجد کا منتظم، اس نے کہا اپنے بسترے وسترے یہاں سے ہٹاؤ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ٹھہرتے ہی مسجد میں، ہمارا تو کام ہی قبضہ، ہم تو رکتے ہی مسجد میں۔ انہوں نے کہا یہاں رکنے کی اجازت، بہت اس کی منت سماجت کی، وہ نہیں مانا، اس نے مسجد سے نکال دیا، دروازہ لگا کر وہ چلا گیا۔ کہنے لگے قریب میں ہوٹل تھا، ہم نے وہاں کمرہ لے لیا کہ آج رات یہاں گزارتے ہیں، کل کسی اور مسجد پہ قبضہ کریں گے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم پریشان ہو گئے، پہلے مسجد سے نکالا تھا، اب کوئی ہوٹل سے بھی نکالنے آ گیا ہے شاید۔ دروازہ کھولا تو وہی متولی مسجد کا منتظم سامنے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ کیوں؟ کہ تم لوگوں کو مسجد سے نکال کر میں گھر چلا گیا تھا، وہاں جا کر میں سو گیا، خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے سبحان اللہ، لازمی بات ہے حضور کا نام آئے گا تو لوگ خوشی ہوں گے نا۔ میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا مجھے کیا چڑھا ہوا تھا اس وقت، نیند توڑی تھی انہوں نے مجھے، اور میں بہت ہی غصے میں تھا۔ میں نے کہا بات آگے کرو پوری۔ کہنے لگے اس شخص نے کہا حضور خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا وہ تیرے باپ کی مسجد ہے، تو نے میرے مہمانوں کو مسجد سے نکال دیا، وہ میرے مہمان ہیں، جاؤ فلانے ہوٹل کے فلانے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے لاؤ، مسجد میں رکھو، ان کی خدمت کرو، جب تک رہیں ان کو عزت سے رکھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو وہاں رہو، کھانا بھی کھلاؤں گا، سب کچھ کروں۔ میں نے کہا خواب ختم ہو گیا؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم غلط ہوتے تو کیا حضور اس کے ملتے اور کہتے میرے مہمان ہیں؟ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا اس پہ دستخط کرو، یہ جو سائیکلو اسٹائل کاغذ ہے اس پر کیا کرو؟ دستخط کرو۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کرو نا۔ مان نہیں رہے تھے، بڑی مشکل سے دستخط کروائے۔ میں نے کہا یہ خواب بالکل سچا ہے؟ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا دستخط کر دیے، اب سنو، اگر تمہارا سنایا ہوا واقعہ سچا ہے تو تمہارا عقیدہ غلط، میرا عقیدہ سچا۔ اب وہ ذرا پریشان ہو گئے کہ یہ پہلا شخص ہے، ہم تو جس کو خواب سناتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتا ہے، ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ تو پہلا شخص ہے جو ہمیں آگے سے کہہ رہا ہے کچھ۔ کہنے لگے کیا مطلب؟
میں نے کہا 1988 میں جب یہ یونین سے مصر جا رہے تھے کیا مدینے میں اطلاع بھیجی تھی حضور کو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا خط لکھا تھا؟ نہیں۔ ٹیلی گرام دیا تھا؟ نہیں۔ ٹیلیکس دیا تھا؟ نہیں۔ کسی بندے کو بھیجا تھا وہاں جا کے کہو کہ ہم جا رہے ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا تم یہاں سے مصر گئے، میرا نبی دیکھ رہا ہے، میرا نبی دیکھ رہا ہے کہ تم کتنے ہو اور کہاں جا رہے ہو، ان کو خبر۔ اب وہ ذرا ان کے رنگ بدلنے لگے سن کے، تم کس جگہ گئے ہو میرے نبی کو خبر؟ تمہاری اور مسجد کے متولی کی بات نبی سن رہے ہیں۔ تم کس ہوٹل میں ٹھہرے ہو نبی کو خبر؟ کمرہ نمبر بھی معلوم ہے۔ 1400 سال کے بعد تمہارے اس واقعے نے بتا دیا میرا نبی دیکھتا بھی ہے، میرا نبی سنتا بھی ہے، میرا نبی مدد بھی کرتا ہے۔ زندہ ہیں لوگ ابھی، جن کے سامنے ہوا زندہ ہیں۔ میں نے بتایا نا یہاں آ کے جمعہ پڑھ گئے، یہاں کے لوگ ان سے مل لیے، ابھی وہاں زندہ جس کا دل چاہے جا کے مل لے، پوچھ لے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یوں ہیں، ہم وہاں ہیں۔ نبی کی شان کا انکار، نبی کو خبر قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف، بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ قصیدہ شعروں کا مجموعہ جس میں کوئی بات صنف سخن ہے،